آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات کو ایسا عمل بتاؤں گا، ایسا وظیفہ بتاؤں گا، اس عمل کے بعد جنات کا، شیاطین کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں حافظ عمران حیدر۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ جنات شیاطین سے نجات کا وظیفہ اور عمل بیان کروں گا۔ الحمدللہ میں نے سلسلہ شروع کیا ہے سورہ کوثر کے وظائف یا سورہ کوثر کے اعمال۔ اسی سلسلے میں الحمدللہ 3 ویڈیوز پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں اور آج کی ویڈیو ہے ویڈیو نمبر 4۔ آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ جنات سے، شیاطین سے کس طرح نجات حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح ان کے شر سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، آج کی ویڈیو خصوصی طور پر عامل حضرات کے لیے ہے۔ پہلے جتنی ویڈیوز میں بیان کرتا رہا ہوں تقریباً 99% وہ ویڈیوز عام لوگوں کے لیے ہوتی ہیں کہ ہر شخص ان اعمال کو، وظائف کو کر کے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن آج کا یہ وظیفہ بیان کرنے سے پہلے یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں، سمجھاؤں، اس بات کو ذہن نشین فرمائیں۔ عام آدمی اس عمل کو نہ کرے۔ جو شخص عملیات کے بارے میں زیادہ سمجھ بوجھ نہیں جانتا تو وہ یہ اس عمل کو نہ کرے۔ یہ عمل خاص عامل حضرات کے لیے ہے، اور عامل حضرات کے لیے میری طرف سے اجازت عام ہے، جائز مقاصد کے لیے کریں، ناجائز مقاصد کے لیے نہ کریں، خواہ کسی کو تنگ بھی نہ کریں۔ اور اچھا سا ایک کمنٹس کر دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کمنٹس کے اندر آپ کو اجازت دی جائے گی۔ اگر کمنٹس میں کسی وجہ سے رپلائی نہ آئے تب بھی آپ کو میری طرف سے اجازت ہے، آپ اس کو کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک سوال آپ کے دل میں آئے گا کہ یہ آج کا عمل عام لوگوں کے لیے کیوں نہیں ہے، عامل حضرات کے لیے خاص کیوں ہے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ بیمار ہو جاتے ہیں، گھر میں کوئی چھوٹی موٹی دوائی استعمال کر لیتے ہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ہر بندہ اس طرح کے چھوٹے موٹے ٹوٹکے استعمال کرتا ہے۔ لیکن بڑا کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو بھی محفوظ کرتا ہے، آپ کو بھی محفوظ کرتا ہے۔ ڈاکٹر اس بات کا خیال کرتا ہے کہ آپ کا مرض، آپ کی بیماری زیادہ نہ ہو، اور خود کو بھی جراثیم سے، بیماریوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کا یہ عمل جو ہے جنات شیاطین کو ختم کرنے کا، خاتمے کا، دی اینڈ کرنے کا عمل ہے۔ اس عمل کے اندر خطرہ ہو سکتا ہے۔ عام آدمی حصار کا عمل نہیں جانتا، عام آدمی نہیں جانتا وہ خود کو کیسے محفوظ کرے، اپنے گھر والوں کو کیسے محفوظ رکھے، یا اپنے گھر کو کیسے جنات شیاطین سے محفوظ رکھے، یا کل کلا کو یہ شیطان یا جن ختم ہو جائے۔ اس کے بعد آپ کو پہلے بھی کہتا رہا، ایسے شیاطین کے چاچے مامے بھی نکل آتے ہیں۔ کوئی چاچا، کوئی ماما نکل آیا، پھر اس سے آپ کیسے جان چھڑائیں گے؟ عامل ہوگا، اس کے پاس یہ پاور ہوگی، اس کے پاس یہ طاقت ہوگی، اللہ کے کلام کی برکت سے ان سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے روحانی عملیات کورس کے اندر ذکر کیا تھا سورتوں کی زکوٰۃ کے متعلق۔ جس طرح سورہ فاتحہ کی زکوٰۃ، آیت الکرسی کی زکوٰۃ، سورہ یاسین کی زکوٰۃ، سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ، سورہ فلق، سورہ ناس کی زکوٰۃ، اور سورہ کوثر کی زکوٰۃ، اور بہت سی سورتوں اور بہت سی آیتوں کی زکوٰۃ میں نے بیان کی ہے۔ ایک آدمی، ایک عامل ان صورتوں کی زکوٰۃ جب ادا کرتا ہے تو اس کی زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ عام آدمی جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وظیفہ پڑھتا ہے، اس کی زبان میں وہ تاثیر نہیں ہوتی ہے جو کسی عامل کی زبان میں ہو۔ عامل کی زبان میں تاثیر اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہتا ہے، اس صحبت کا، اس نسبت کا بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے مثال کے طور پر سورہ کوثر زندگی میں 1000 بار پڑھی ہوگی، اور ایک عامل نے زندگی میں 1,00,000 بار پڑھی ہوگی۔ 1000 بار پڑھنے والا اور 1,00,000 بار پڑھنے والا برابر تو نہیں ہو سکتا۔ مرتبے میں، مقام میں، ثواب کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مقام و مرتبے کے اندر بھی، اجر کے لحاظ سے بھی ایک شخص قرآن کے کتنے الفاظ پڑھتا ہے، وہ کتنی بار پڑھتا ہے، اس کا بھی تو دیکھا جائے گا۔ اس کا اجر بھی ہوگا، ثواب بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا، زبان میں تاثیر بھی ہوگی۔ تو جس نے سورہ فاتحہ کی، مزمل شریف کی، یاسین شریف کی، یا سورہ فلق، سورہ ناس کی، سورہ کوثر کی، اس طرح کی بہت سی سورت اور آیتوں کی زکوٰۃ ادا کی ہوگی، اس کو اس طرح کے اعمال کرنے چاہیے، وہ کر سکتا ہے۔ اس کو معلوم ہوگا
کہ مجھے حصار کا عمل کیسے کرنا ہے، گھر والوں کو کیسے محفوظ کرنا ہے، گھر کو کیسے محفوظ کرنا ہے، عمل کرتے ہوئے اس کے سامنے کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اس کو کیسے محفوظ کرنا ہے، آئندہ شیاطین کے حملے سے کیسے خود کو بچانا ہے، وہ سارے طریقے جانتا ہے۔ اچھا، یہ شیاطین کو چال بازی کرے، یہ ان کی چال بازی سے بھی واقف ہوتا ہے۔ کبھی آپ عمل شروع کریں گے، شیاطین بھاگ جائیں گے، ان کو حاضر کرنے کا طریقہ بھی جانتا ہے، ان کو باندھنے کا طریقہ بھی جانتا ہے۔ تو اس کی بہت سی باتیں ہیں جو الحمدللہ پہلے بیان کر چکا ہوں، عام لوگوں کی دلچسپی نہیں ہوتی ہے، بہرحال عامل حضرات ان باتوں کو جانتے ہیں۔ یہ مختصر سی ایک وضاحت دی کہ آج کا عمل جو ہے ہر شخص نہ کرے، صرف خاص عامل حضرات کے لیے یہ عمل ہے، اور ہر عامل کے لیے یہ عمل نہیں ہے۔ یہ اس عامل کے لیے عمل ہے جس نے سورہ کوثر کی زکوٰۃ ادا کی ہے۔ سب سے پہلے آپ سورہ کوثر کی زکوٰۃ ادا کریں، اس کے بعد یہ عمل کریں۔ عمل بیان کرتا ہوں، عمل جنات کو، شیاطین کو ختم کرنے کا عمل ہے۔ کسی آدمی پر، کسی عورت پر، کسی بچے پر، کسی بڑے پر جو جنات کا، شیاطین کا اثر ہو، اس پر یہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اثر کسی بھی قسم کا ہو، جسم کے اندر ہو یا بیرونی اثر ہو، دونوں صورتوں میں آپ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل بہت زیادہ آزمودہ ہے، فائدہ مند عمل ہے۔ اس عمل سے جنات شیاطین جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ اس عمل کی ترتیب یہ ہے کہ آپ مریض کو مسواک دیں گے، مریض کو آپ مسواک دیں گے کہ وہ مسواک استعمال کرے، لگائے۔ مسواک کسی بھی درخت کی ہو سکتی ہے، بہتر یہ ہے کہ نیم کے درخت کی ہو۔ نیم کے درخت کی ایک ٹہنی کاٹ لیں اور مریض کو دے دیں، اس کو چبائے اچھے طریقے سے۔ اگر وہ نہ چبا سکتا ہو تو کوئی اور چبا کر دے دے۔ بہرحال اس مسواک کو ایک بار مریض استعمال ضرور کرے تاکہ اس مسواک پر اس کا لعاب لگے۔ اس کے بعد آپ مریض کو بٹھائیں اور اس کے سامنے یہ عمل کریں۔ عمل کرنے کی ایک ترتیب یہ ہے کہ آپ اس پر جنات شیاطین کو حاضر کریں، حاضری کا عمل پڑھیں۔ دوسری ترتیب یہ ہے کہ بغیر حاضر کیے بھی آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کریں گے، اس عمل کی وجہ سے بھی حاضری ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے مریض کو سامنے بٹھایا، مریض کا استعمال کیا ہوا مسواک آپ کے پاس ہے، آپ نے اس مسواک کو سامنے رکھا، آپ کے پاس چھری ہونی چاہیے۔ 3 بار درود شریف شروع میں پڑھیں گے، 3 بار آخر میں پڑھیں گے۔ درمیان کے اندر 41 بار سورہ کوثر پڑھیں گے بسم اللہ کے ساتھ۔ پہلی بار پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہر بار پوری بسم اللہ شریف آپ کو پڑھنی ہے۔ نیت یہ کریں گے اس جن کو، اس شیطان کو، اس خبیث کو میں ذبح کرتا ہوں۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھیں گے اور مسواک کے اوپر یوں چھری رکھیں گے، آپ پڑھتے رہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانہر ان شانئک هو الابتر۔ آپ یوں پڑھتے رہیں گے، 41 بار پڑھتے رہیں گے، مسواک کے اوپر یوں چھری پڑی رہے گی۔ جب 41 بار پڑھ لیں گے، مکمل ہو جائے، پھر چھری کے ساتھ آپ مسواک کا سر والا حصہ کاٹیں گے۔ جہاں مسواک کا سر والا حصہ ہو، جہاں سے چبایا گیا ہو مسواک، وہاں اس کے قریب آپ کو چھری رکھنی ہے۔ جب 41ویں بار آپ سورہ کوثر کو پڑھیں گے، اس کے ساتھ آپ نے یوں کر کے مسواک کا سر کاٹ دینا ہے۔ ادھر سے آپ نے مسواک کا سر کاٹا، ادھر سے انشاءاللہ تعالی اس شیطان کا سر کٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ دوبارہ زندگی کے اندر یہ جن شیطان نہیں آئے گا۔ جب ہوگا ہی نہیں تو آئے گا کہاں سے؟ تو اس عمل کو کریں، اس سے فائدہ لیں، خلق خدا کو فائدہ پہنچائیں۔ اس عمل کے لیے ایک بات ضروری اور ذہن نشین فرمائیں، جب آپ عمل کریں گے مریض کو حصار میں ضرور بٹھائیں۔ عامل خود حصار میں بھلے نہ بیٹھے، عامل کے لیے کوئی سختی کی بات نہیں ہے۔ اگر عامل پرانا ہے، اس کو خود پر اعتبار ہے، اعتماد ہے، کانفیڈنس ہے، تو عامل بھی حصار نہ کرے۔ اگر عامل کہیں شک محسوس کرتا ہے تو عامل بھی حصار کر لے، لیکن عامل جو حصار کرے گا اپنا بدنی حصار کرے گا، زمینی حصار نہ کرے۔ اپنا بدنی حصار کر لے یا فضائی حصار کر لے، زمینی حصار نہ کرے۔ اس حصار کے حوالے سے پہلے بات کر چکا ہوں، اگر دوبارہ کہیں گے تو انشاءاللہ تعالی دوبارہ بھی ویڈیو بنا دوں گا انشاءاللہ۔
اور مریض کے لیے جو حصار آپ بنائیں گے وہ ضمینی حصار ہوگا. مریض کو حصار میں بٹھائیں گے اور مریض کا چبایا ہوا اور نرم کیا ہوا مسواک آپ کے پاس ہونا چاہیے. بہتر یہ کہ مسواک نیم کے درخت کا ہو. مسواک کے سر کے اوپر جو چبایا ہوا حصہ ہو اس کے قریب آپ چھری رکھیں گے. سورہ کوثر کو پڑھیں گے, 41 بار پڑھیں گے. اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں گے. جب 41ویں بار سورہ کوثر پڑھیں گے اور اس سے چھری سے مسواک کو آپ کاٹ دیں گے. ادھر سے مسواک کٹا, ادھر سے شیطان, خلاص دی اینڈ. اس عمل کو کریں, پھر درود شریف پڑھیں 3 بار. اس کے بعد اس مسواک کو کہیں پر زمین میں دفنا دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے مریض ہمیشہ کے لیے جنات شیاطین سے بچ جائے گا, محفوظ ہو جائے گا. عمل بہت زیادہ آزمودہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اس طرح کے اعمال میں آپ کو بیان کرتا ہوں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے. آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں, اور اس سے میری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے. میں نے اپنا یہ چینل بنانے کے ساتھ ساتھ بہت سے اور چینل بھی وزٹ کیے تھے, ان کے وظائف بھی سنے تھے, ان کی ویڈیوز بھی دیکھی تھی, سنی تھی. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ لوگ کیا بیان کرتے ہیں. اگر وہ لوگ یہی چیزیں بیان کرتے ہیں تو مجھے چینل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ لوگ یہ چیزیں بیان نہیں کرتے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو میں سکھاؤں گا. مجھے یہاں پر کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے خود تجربہ کر لیا ہوگا. جو وظائف, جو عملیات میں آپ کو بتاتا ہوں, الحمدللہ نہ آپ کو کسی کتاب میں ملیں گے, نہ ہی یوٹیوب چینل پر ملیں گے. بے شمار یوٹیوب چینل میں نے ایسے دیکھے ہیں, ایسے سنے ہیں کہ ان پر ویڈیوز کاپی کر کے ڈالی جاتی ہیں. لوگ میری ویڈیوز کو کاپی کرتے ہیں. میں لوگوں کے نام لے سکتا ہوں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے عملیات مجھ سے سیکھے, واٹس ایپ پر آئے, 15-20 دن مجھ سے سیکھے اور میرے چینل کو کاپی کر کے میری ٹکر پر آنے کی کوشش کرتے ہیں. میری طرف سے کھلی اجازت ہے, جو شخص کاپی کرنا چاہے وہ کر لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کاپی کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں نے میری شاگردی کے دعوے کیے اور میری ٹکر پہ چینل بنائے. میں بھی دیکھتا ہوں کہ ان کی کامیابی کے جھنڈے کب گاڑے جاتے ہیں. مجھے ان سے کوئی حسد نہیں ہے, میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان جس بات کی محنت کرے گا اس کو پھل ملے گا. وہ محنت کرتے, اللہ ان کو کامیاب کرے. لیکن کاپی نہ کرے بندہ کسی کو. کاپی کرنے والا کامیاب بہرحال نہیں ہوتا. تو بہت سے لوگ کتابوں سے لے کر وضع بیان کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کو اردو پڑھنا نہیں آتی ہے. میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ آپ کو یوٹیوب پر وظائف بیان کرتے ہیں کسی کتاب میں سے پڑھ کے. وہ اتنی زحمت بھی نہیں کرتے ہیں کہ وظیفہ بیان کرنے سے پہلے 2-3 بار وہ پڑھ لیں تاکہ روانگی کے ساتھ آپ کو سنا سکیں. اور وہ روانگی کے ساتھ بھی نہیں پڑھ سکتے, اردو بھی ٹھیک طرح سے ان کو پڑھنے نہیں آتی ہے. ایسے لوگ بھی ماشاءاللہ ہمیں عملیات سکھاتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے سبسکرائبر دیکھتا ہوں میں لاکھوں میں ہوتے ہیں. ان کو آپ رسپیکٹ دیتے ہیں, ان کو یہ پروٹوکول آپ دیتے ہیں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, الحمدللہ میرا کانٹینٹ جینین ہے, آپ کی خدمت کے لیے, آپ کے رہنمائی کے لیے حاضر ہوں. تو بہرحال میری حوصلہ افزائی کرنا بھی آپ پر لازم ہے. خاص کر کے ان لوگوں کو میں ضرور کہتا ہوں جو اپنا استاد مانتے ہیں. بات بہرحال بہت زیادہ طویل ہو گئی. میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں, سبسکرائب کریں چینل کو, اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ میرے لیے دعا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو شیاطین سے حفاظت عطا فرمائے, آمین. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنات سے شیاطین سے محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو روحانیت میں وہ مقام و مرتبہ, وہ بلندی عطا فرمائے جس کے بعد کوئی زوال نہ ہو, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.